السلام علیکم تمام لوگوں کو. خواجہ سرا کمیونٹی اس بر صغیر کی ایک انڈیجینس کمیونٹی ہے اور برسوں سے ہم یہاں پہ رہتے آئے ہیں, اپنی زندگی کو گزارتے آئے ہیں. مغل ایرا تک تو ہمارا بہت اچھا دور تھا, لیکن اس کے بعد گورے آئے, گوروں نے ہمارا ستیہ ناش کیا. اور اس کے بعد جب سے پاکستان بنا تو پاکستان کی ہسٹری میں تو صرف ہمارا کوئی خاص اتنا کردار نہیں تھا, لیکن جب تک ہم ناچتے تھے, جب تک ہم روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے, تب تک اس عوام کو یا ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جس وقت ہمارا یہ قانون 2018 کا ایکٹ جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ سے پاس ہوا, اس کے بعد اچانک سے پچھلے سال جو ہے ایک آرگنائز پیڈ ہیٹ کیمپین, اسپانسر کیمپین چلائی گئی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے, جس نے ہمارے وجود کو ہلا دیا, ہماری پہچان کو ہلا دیا. ہم ویسے ہی اس معاشرے کا سب سے پساوا طبقہ ہیں. انفیکٹ آئی نو آئی ایم ناٹ ویلکم ہیئر. مجھے پتا ہے ابیرہ نے بڑی کوشش کر کے جو ہے ایک ٹرانسجنڈر پینلسٹ یہاں بٹھایا ہے. انفیکٹ آپ کے گیٹ پہ بھی مجھے روک لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا نہیں یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ 2 نمبر گیٹ پہ چلی جائیں. تو میں نے بولا چلیں شاید مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. میں نے انہیں بتایا میں پینلسٹ ہوں, انہوں نے کہا نہیں, اینڈ آئی ایم ویئرنگ ساڑی. تو پیدل چلنا بڑا مشکل تھا. میں پھر 4 نمبر گیٹ پہ گئی تو کہا نہیں میڈم آپ تو 2 نمبر گیٹ پہ ہی ہیں. دین اگین میں وہاں سے یہاں آئی تو یہ تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو ہماری پریزنس سے اتنا مسئلہ ہے. یہ ایک شرم کا تو مقام ہے, لیکن میں یہ دیکھتی ہوں, میں بھی کچھ اسپیچز سن رہی تھی وہاں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا ہم خواجہ سرا کمیونٹی بھی اس ملک کے لیے بہت پریشان ہیں. جو آپ مرد حضرات نے اس ملک کا حال کیا ہے نا, تو بہتر, تو میں تو یہ کہوں گی کہ بہتر تھا یہ ملک آپ ہمیں چلانے دے دیتے, شاید اس ملک کے آج حالات بہتر ہوتے. کم ٹو دا پوائنٹ, اگر میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گی اور شارٹلی فنش کروں گی کہ خواجہ سراؤں پہ ایک آرگنائز ہیٹ کیمپین کی گئی اور آج کل پاکستان میں نیولی حرام جو ہیں ہم لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کیا پاکستان کے ایسے اکنامیکل کنڈیشن میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہماری ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کا جو فوکس ہے وہ ہمارے جینڈر پہ ہے, ہماری شلواریں اتارنے پر ہے؟ ہمارے پچھلے 30 کے قریب قتل ہوئے, اچانک سے ایک ریز ہوا, اچانک سے آپ نے ہیٹ کیمپین کی, 30 لوگ ہمارے مارے گئے. اس سال 4 لوگوں کا بری طرح قتل ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سراؤں کا جینوسائیڈ ہوا اور آج تک صرف ایک کیس میں ہمیں وکٹری ملی ہے. وہ بھی وکٹری اس وجہ سے ملی کہ وہ ماں باپ شاید اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے کہا ہم پیسے نہیں لیں گے. ادروائز دیت کے قانون کے تحت تمام وہ ماں باپ پیسے لے لیتے ہیں جو پہلے ہمیں جوانی میں بچپن میں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر ہمارے مرڈر پہ اس کو کیش کرتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیٹ کیمپین ہے. آج میں اس چیز پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی. پولیٹیکلی بھی کافی سارے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اتنا واقف نہیں ہوں کہ کون سا کس پارٹی سے ہے, بٹ میرا ایک سب کے لیے سوال ہے, آپ لوگ ہمارے لیے کھڑے کب ہوں گے؟ 75 سالوں سے آپ کی پرائرٹیز ہم نہیں ہیں. بڑی مشکلوں سے INGOs کے ذریعے ہم نے یہ بل پاس کروایا, بڑا فوکس دے کے خود سے کمیونٹی نے محنت کر کے ایک ایکٹ پاس کرایا. آپ سے وہ ایکٹ نہیں سنبھالا کیا؟ پوری دنیا بھر میں اس ایکٹ کے لیے پاکستان کا بڑا نام ہوا. UN میں جا کے آپ نے بڑی جو ہے تعریفیں بٹوری کہ بہت پروگریسو بل ہے. کیا یہ پروگریسو بل پاکستان میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ کیوں ایک ریلیجس طبقہ جس نے الیکشن کے چکر میں اپنی صرف ایک پبلسٹی دکھانے کے لیے پہلے وہ عورتوں کے خلاف تھے, آج وہ ہمارے خلاف ہو گئے. باقی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں کیوں انہوں نے فرنٹ پہ آ کے اس پہ بات کرنا پسند نہیں کیا؟ کیوں ہم کنٹروورشل ہو گئے؟ ایسے تو کسی کو بھی آپ جو ہے اسلام کے نام سے اگینسٹ کر کے آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ کو بلیک میل پاکستانی گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا اتنا آسان ہے. کسی کو بھی حرام کر دو اور آپ گورنمنٹ اس پہ بات نہیں کرے گی. کسی کو غدار کر دو تو بلوچوں کے لیے کوئی بات نہیں کرے گی. تو یہ شرم کا مقام ہے. تھینک یو شہزادی.